پہلے لڑکی کے پاس ذاتی موبائل ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا، اب کوئی برا نہیں سمجھتا، اور برائی بھی اس سے بہت پھیل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کنواری لڑکیوں کے پاس جو موبائل آ گئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ساری لڑکیاں خراب ہو رہی ہیں، لیکن بہت سی خراب ہو بھی رہی ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کسی کو پاس موبائل چھوڑو ہی نہیں، اس میں ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو بہتر تو یہ کہ نہ ہو موبائل ان کے پاس، لیکن اگر ہے بھی تو نگرانی کرو اس کی۔ ابا کو چاہیے وہ بیٹی کو بتا دے، بیٹا میں تمہارا موبائل چیک کرتا رہوں گا۔ خاص طور پہ بیٹی کسی سے فون پہ بات کر رہی ہے، ابا آئے اور یوں کر کے اس نے یوں گھما دیا، تو پھر بولو بیٹا یہ کیا بات ہے، مجھے دکھاؤ یوں یوں کیوں ہو رہا ہے۔ اور ظرف اتنا بڑا رکھو کہ بیٹی اگر کہے ابا فلانے سے بات ہو رہی تھی مجھے وہ پسند ہے، تو رکھ کے چماٹ نہ مارو، اس کو بولو ٹھیک ہے بیٹا، تو اس کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یوں یوں موبائل گھما رہی ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہاری اماں مجھے پسند تھیں، تو آج وہ کیا ہیں تمہاری اماں ہیں، تو وہ لڑکا جو ہے مجھے اس کا نمبر دو، انسان کا بچہ ہوگا، دیکھ لیتا ہوں، پیغام بھیج دے گا، تمہاری شادی ہم کر دیں گے۔ یہ آپشن بچی کو دو تاکہ وہ چوریوں چکاریوں پہ نہ آئے، اس کو غلط راستے مت بتا۔ ہمارے ایک بہت پرانا واقعہ، ایک ریلیٹیو تھے، اس وقت تو فون اتنے زیادہ ہوتے بھی نہیں تھے، گھر میں PTCL ہوتا تھا، اس میں بڑے مسائل ہوتے تھے، اتنا غلط استعمال کرنا آسان نہیں تھا اس کو۔ تو کیا ہوا کہ ایک بچی کہیں PTCL پہ کہیں انگیج ہو گئی، ابا کو پتہ چلا تو ایک دم غیرت میں نہیں آیا، یار یوں کر کے تمہاری ایسی کہ چنگیز خان بن گئے نا، نہ، ابا نے دیکھا کہ جب بھی آؤ تو یوں جیسی آتا ہوں ٹھک کر کے فون رکھ دیتی ہے۔ ابا کو شک ہوا، ابا نے بیٹی کو بٹھایا، بولا بیٹا مجھے اس کا نمبر دو، میں کچھ نہیں کروں گا، کوئی ڈانٹوں گا نہیں، کوئی ماروں گا نہیں، یہ سچا واقعہ ہے، میں ہوائی پھینک نہیں رہا یہاں بیٹھ کے، انسان کے بچے ایسا کام کرتے ہیں۔ بیٹی نے نمبر دے دیا، انہوں نے فون گھمایا، وہ مرد کی آواز سن کے گھبرا گیا، انہوں نے کہا بیٹا گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کوئی ہم خاندانی لوگ ہیں، اگر آپ کو ہماری بیٹی پسند ہے تو آپ ذرا اپنے کوائف بتا دیں، کیا کرتے ہیں، کہاں سے فارغ ہیں، چرس ورس تو نہیں پیتے آپ، یہی پوچھا ہوگا، تو ہم خاندانی لوگ ہیں، تو اپنے والدین سے ملا دیں، تو سیدھا سیدھا پیغام لے کر آؤ آپ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے انکل، انسان کا بچہ تھا، لڑکی کے جذبات سے کھیل نہیں رہا تھا، چلے گئے، شادی ہو گئی، 25-30 سال ہو گئے اس واقعے کو، آج ان کے بچے بڑے ہیں، اور ماشاءاللہ بیٹوں کی شادیاں ہو گئی، ہنسی خوشی ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اگر وہ ابا یہ کرتے موبائل لے کے، اے تیری ایسی کی تیسی، کون ہے وہ بغیرت، اور یہ ڈرامے لچا رہے ہوتے، تو اس سے فساد ہی آنا تھا۔ لڑکیوں کو مت فون پہ انگیج ہونے دو، ان کے فون چیک کیا کرو، لیکن اگر پکڑی جائیں تو اس کو بولو بیٹا جو تمیز کا راستہ ہے وہ کیا ہے، وہ نکاح کا راستہ، اگر یہ نکاح کے قابل ہوا تو ہم نکاح کریں گے، ورنہ ختم۔ اس کے بعد اگر بات کر رہی ہے تو پھر کرو جو کرنا ہے، پھر بنتا ہے، سمجھ رہے ہو، پھر بنتا ہے، پھر سختی بنتی ہے۔ پہلے یہ ہو گیا میرے بھائی کو، اگر سارے صحابہ عادل ہیں تو منافقین کا ذکر کیوں آیا؟ وہ صحابہ تھوڑی ہیں جو منافق ہیں، وہ تو کافر ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں منکرین زکوٰۃ کیسے پیدا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے کچھ لوگ، گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر لیا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ شادی کے بعد بھی زنا کرتے ہیں، حرام کر رہے ہوتے ہیں، الو کے پٹھے ہیں، تو کیا کریں، تھرک کا کوئی دنیا میں علاج نہیں ہے۔ تبھی تو شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزا ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو۔ بے غیرت، تیرے پاس حلال تھا تو اس حلال کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ گند میں منہ مار رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے معراج کی رات دیکھا کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کے سڑا ہوا کیڑوں والا بدبودار گوشت کھا، گوشت میں بدبو کتنا گندا لگتا ہے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے